اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ میں سورۃ یاسین کے اس واقعہ مبارک میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے ایک بستی والوں کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، اور پہلے دور جو گزرے ہیں اس زمانے میں 2 3 4 پیغمبر بیک وقت اکٹھے بھی آتے تھے. جیسے کہ اسی آیات میں جو آپ نے سابقہ دروس میں پڑھی ہیں اور سنی ہے کہ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے 2 رسول بھیجے. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں پیغمبر. سیدنا یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، دونوں پیغمبر. تو پہلے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک رسول آیا، 2 آئے، 4 آئے. بعض اقوام کے پاس اس سے بھی زیادہ پیغمبر آئے، اور سب سے زیادہ نبی جو ہیں اللہ نے بنو اسرائیل میں پیدا فرمائے. اسی لیے اللہ نے ان کے فضائل میں اپنی نعمتوں میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے تم میں سے انبیاء بھیجے، تمہیں ہم نے بادشاہ بنایا، تمہیں ہم نے حکومتیں دی، عزت دی، اور اپنے دور میں سب سے افضل بنایا. تو اب یہ تحقیقی قول ہو گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نہیں بلکہ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول. کیوں
کیونکہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ جب انہوں نے قوم نے کہا کہ تم تو انسان ہو، بشر ہو، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام بھیجتے تو اس پر تو بشریت کا اعتراض وہ کیوں کرتے؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بشر کہتے تھے۔ بشریت کا اعتراض وہ تب کرتے تھے جب کوئی کہتا میں اللہ کا رسول ہوں، کہتے رسول بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، رسول نہیں ہو سکتا، اس کے لیے نوری ہونا ضروری ہے۔ تو جب دو رسول آئے پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے تیسرا پیغمبر بھیجا، فَأَزَّلْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، لیکن قوم نے نہ مانا، حتیٰ کہ قوم نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی خبر ملی اس بندے کو جس کا قرآن نے نام نہیں لیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ وہ حبیب تھا، بعض نے کہا حبیب ابن اسماعیل النجار تھا، لیکن حقیقت اللہ جانتے ہیں وہ کون تھا۔ اسی لیے اکثر مفسرین اس کو صاحب یاسین کے نام سے ذکر کرتے ہیں کہ بھی وہ بندہ جس کا یاسین میں ذکر آیا۔ اس آدمی نے آ کر بھی اپنی قوم کو ہدایت کی اور قوم کو سمجھایا کہ اگر اللہ کے رسول آئے ہیں ان پر ایمان لے آؤ۔ بھائی اللہ کے بندے ایک بعد میں آتے، قوم کو نصیحت کی، قوم نہ مانی، انجام یہ ہوا کہ انہوں نے ان رسولوں کو بھی اور اس بندے کو بھی تینوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جنت کی نعمتوں میں داخل کر دو، لیکن قرآن کو سمجھو کہ جنت میں داخل ہونے کے بارے میں جو حکم ہے وہ ایک بندے کے بارے میں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، جب اللہ کا قرآن پڑھو۔ آج کل اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں تفسیریں موجود ہیں۔ بس کسی عالم سے مشورہ کر لیا کرو کہ کس کا ترجمہ دیکھنا ہے، کیونکہ بعض بڑے غلط قسم کے تراجم بھی آ گئے، بعض فرقہ باطلہ کے تراجم بھی آ گئے، جیسے قادیانیوں کے بھی تراجم آ گئے، چکڑالویوں کے بھی تراجم آ گئے، منکرین حدیث کے بھی تراجم آ گئے۔ تو اس لیے اپنے علاقے کے کسی ذمہ دار عالم سے تسلی کر لیا کرو کہ ترجمہ میں کون سا دیکھوں، تفسیر میں کون سی دیکھوں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر استاد ملے تو سبحان اللہ، اور اگر استاد نہ ملے تو ایک صفحے کو کم از کم 10 دفعہ پڑھو۔ جلدی نہ کرو کہ بس میں نے آج ہی ایک پارہ ترجمہ پڑھ لیا ہے، سمجھ چاہے اس میں ایک رکوع بھی نہ آیا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک رکوع کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، 8-10 دفعہ پڑھیں، اور جہاں پھر بھی سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا دیں کسی عالم سے سمجھ۔ کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ پھر قرآن، چونکہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کا تعلق جو ہے ہماری روحانیت سے ہے، روح سے ہے، قلب سے ہے، وہ تو خدا کی قدرت ہے، قرآن کی برکت سے پھر سینہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پیچھے تو ذکر تھا نا 3 کا، 2 رسول، 3 رسول اور ایک بندہ آیا، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، لیکن آگے جو حکم ہے قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ نے اس ایک کے بارے میں حکم دیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب داخل ہوا اس نے کہا کاش میری قوم کو میرے انعامات کا پتہ چلتا۔ تو باقی کا ذکر یہاں کیوں نہیں ہے؟
اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں دو باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ انہوں نے اسی کو شہید کر دیا لیکن ان تین کو نہیں مارا، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، ان تین کو بھی شہید کیا، اس کو بھی شہید کیا، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے جنتی ہونے میں تو شبہ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے، نبی تو نبی ہے نا، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول جو ہیں ان کا تو مرتبہ اتنا بلند ہے، اس کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کو اللہ نے جنت دی یا نہیں، وہ تو رسول ہے، وہ تو نبی ہے۔ یہ چونکہ نبی نہیں تھا، رسول نہیں تھا، اللہ کے لیے شہید ہوا، تو اس کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ تو جب ایک معاون کو یہ درجہ مل رہا ہے تو جس کی مدد کے لیے ملا ہے ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ یہ تو ان کی مدد کے لیے آیا تھا نا کہ بھئی اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لے آؤ، اتبعوا۔ تو جب اس اتباع کرنے والے کو، اعانت کرنے والے کو، نصرت کرنے والے کو اللہ یہ مقام دے رہے ہیں جو اصل پیغمبر ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو اس لیے ان کے ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرما دیا کہ جب ان ظالموں نے اپنے ظلم کی انتہا کر لی تو اللہ نے بھی ان سے دنیا میں بدلہ لیا۔ لیکن یاد رکھو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ ہر کافر سے دنیا میں بدلہ لے، یہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اللہ نے جو انعام دینا ہے وہ بھی آخرت میں، جو سزا دینی ہے وہ بھی آخرت میں۔ یہ تو کبھی کبھی نمونہ دکھلا دیتے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ چاہے تو سزا دینے پہ قادر ہے، بس۔ ورنہ اصل سزا اور جزا کا مقام دنیا نہیں، وہ آخرت ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت کو بھی سمجھا دیں کہ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، یہ کافر جو دنیا میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، دولت ہے، دنیا عیش کر رہے ہیں، کسی دھوکے میں نہ پڑے۔ ہم نے تو ان کو چند بڑی تھوڑی سی مہلت دی ہے کہ نفع اٹھا سکتے ہیں، دنیا میں اٹھا لیں۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا سا نفع ہے۔ مأواہم جہنم وبئس المہاد، لیکن ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنم ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں تھوڑی ہیں، کیا مطلب تھوڑی؟ کہ فنا ہونے والی ہیں۔ ہر جو چیز فنا ہونے والی ہو وہ تھوڑی ہوتی ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ کثیر ہوتی ہے۔ آخرت کی نعمتیں کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کافروں کو ہم دے کیا ہے تو دنیا متاع قلیل ہے، یہ تو کوئی چیز حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے، اس لیے وہ اپنا دنیا میں کھائیں پیئیں مزے کریں۔ اصل ٹھکانہ ان کا جو ہے وہ آگے ہے اور جہنم ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ اللہ کی قدرت کاملہ کا نظارہ آ جائے کہ اللہ چاہے ہلاک کرنا تو پھر کیسے قوموں کو ہلاک کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے، ان کی بربادی کے لیے کوئی لشکر تیار نہیں کیے، ملائکہ کو نہیں بھیجا، صرف ایک فرشتے کو حکم دیا، اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے چیخ ماری اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون۔ اور اللہ
اللہ نے تشبیہ دی کہ ان کی حال ایسے ہو گئی جیسے بجھ گئے. کہتے کہ بھڑک رہا ہو نا چراغ یکدم بجھ جائے. اکڑ رہے تھے نبیوں کے سامنے کیسے اپنی طاقت قوت دکھائے, کیسے بجھ گئے, ختم. اب اللہ فرماتے ہیں کہ یا حسرتاً علی العباد. یاد رکھیں اس کے دو ترجمے کیے مفسرین کرام نے. بعض علماء فرماتی ہیں یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہو, ویل ہو, حسرت ہو ان بندوں پہ کہ میں نے عقل دیا, انسان بنایا, میں نے دلائل دیے, بینات دیے, سب کچھ سامنے آیا, پھر بھی حق نہ مانا. بڑا جیسے ہم کہتے ہیں یار بڑا افسوس. بھئی تمہاری عقل پہ افسوس ہے, ماتم کرنا چاہیے تمہاری عقل کا کہ تمہیں کیا ہے. اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ یا حسرتاً علی العباد, ہم نے ان کے لیے پیغمبر بھیجے, ہم نے ان کو عقل دیا, قوت سمع دی, قوت بصر دی, ہم نے دل دیا, دماغ دیا, حق کو باطل کو سمجھنے کی تمیز دی, پھر ہم نے دن رات کو واضح کیا, ہم نے اندھیرے اجالے کو واضح کیا, ہم نے حق کا رستہ اور باطل واضح کیا. اس کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہ آئی, ہر پیغمبر کو جھٹلاتے رہے. بڑا ہلاکت ہو ان پر, افسوس ہو. اور بعض علماء نے ان کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ قیامت والے دن جب وہ جہنم دیکھیں گے, اللہ جب وہ جہنم دیکھیں گے تو اس پر اپنے آپ پہ حسرت کریں گے کہ ہائے کاش, ہائے کاش ہم بھی پیغمبروں کی بات مان لیتے. جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. قیامت والے دن کہیں گے ہائے کاش ہم پیغمبروں کی بات سن لیتے. سن لینے کا معنی مان لیتے, صرف سننے کا کیا فائدہ ہے, سما سے مراد ہوتا ہے مان لینا. او نعقل, یا خود سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے. اس لیے علماء کہتی ہیں کہ دنیا میں جو اللہ کی مخلوق ہے, یا تو اللہ اتنا علم دے دیں گے کہ وہ بندہ خود سمجھنے کے قابل ہو جائے گا, مجتہد کے مقام پہ پہنچے گا. اگر وہ مجتہد نہ بن سکے تو پھر مقلد بننا ہوگا, کسی کے تابع بن کے اس کی بات سمجھنی ہوگی. تیسرا کوئی مقام نہیں. یا تو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے, خود مسائل کا استنباط کرو, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, مسائل ہیں تمہارے سامنے جیسے مجتہدین نے استنباط کیا ہے. اور اگر یہ مقام نہیں ہے تو لازم کسی کی تقلید ہوگی, کسی سے پوچھو گے تو چلو گے, اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی کسی حال میں. اور یہ اللہ کا نظام فطرت ایسا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کی تقلید کرتا ہے, ابا اماں ماما بابا, انہی کے پیچھے بھاگے گا. اس کے بعد جب مرحلہ آتا ہے تو پھر استاد کہتا ہے قاعدہ پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب پڑھ رہا ہے تو اب استاد کے طرف اب ذرا بالغ ہوا, حکام شروع ہوئے تو 5 وقت ایک امام کے پیچھے کھڑا ہے. جب تک امام اللہ اکبر نہ کرے کھڑے رہو, جب تک امام رکوع میں نہ جائے کھڑے رہو, جب تک امام رکوع سے گردن نہ اٹھائے کھڑے رہو, تاکہ بندوں کو پتہ لگے کہ جب تک کسی ایک کے پیچھے نہیں چلیں گے گاڑی نہیں چلے گی. اسی لیے دنیاوی نظام میں بھی بادشاہ کی ضرورت ہے, خلیفے کی ضرورت ہے, امیر کی ضرورت ہے, اور دینی نظام میں علماء کی ضرورت ہے, ورنہ اس کے بغیر معاملہ چل ہی نہیں سکتا. ایک اصولی بات کو سمجھیں. اب
دیکھیں اگر دنیا ہے تو لازم اس کا کوئی بادشاہ ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کا کوئی پریزیڈنٹ ہوگا، کوئی چیف ایگزیکٹو ہوگا، تب بھی معاملہ چلے گا۔ اسی طرح اگر دین کا معاملہ ہے تو اس کے اولي الامر کون ہیں؟ علماء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، پھر سب کے اپنے اپنے وظیفے ہیں۔ محدثین کا کام ہے حدیثوں کو جمع کرنا، فقہاء کا کام ہے ان کے اندر سے مسائل کا استنباط کرنا۔ اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اسی لیے بعض محدثین فقہاء کو کہتے تھے کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ بھئی اصل طبیب تو تم ہو، ہم تو فارماسسٹ ہیں، دوائیں جمع کر کے رکھ دی ہیں، اب یہ فیصلہ تو تم نے کرنا ہے کہ کس مریض کو کیا دینا ہے۔ ہم نے تو وہ ذخیرہ احادیث جمع کر دیا ہے کہ یہ تمام حدیثیں کتاب الصلاۃ کی ہیں، یہ تمام حدیثیں کتاب الزکوٰۃ کی ہیں، یہ تمام حدیثیں جو ہیں کتاب الایمان کی ہیں، یہ تمام حدیثیں جو ہیں کتاب العلم کی ہیں۔ ساری حدیثوں کو جمع کر کے پھر اصحاب نقد آتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی راوی ان میں جھوٹا تو نہیں، متہم تو نہیں، متروک تو نہیں، ضعیف تو نہیں، کوئی ان میں شیعی تو نہیں، خارجی تو نہیں، کوئی ان میں قدری تو نہیں، کوئی ان میں معتزلی تو نہیں، اور اگر صدوق ہے کوئی سیء الحفظ تو نہیں۔ ان کا کام ہے، ہر کا اپنا اپنا کام ہے، اور جب تک یہ ساری لائنیں متوازی نہیں چلیں گی مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، وہ حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ تو اب آ گئے نا جھگڑے، میرے جیسے جاہل ماہل لوگ مولوی بن گئے تو لڑائیاں شروع ہو گئی۔ پہلے تو الحمدللہ علم ہوتا تھا، جب علم ہو لڑائی کا کیا معنی؟ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں اس وقت چھوٹا تھا، 7-8 سال کا تھا، ایک مہاجر ہوتے تھے، بڑی رحمت اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، مہاجر تھا بیچارہ، کرنال کے علاقے کا، وہ اہل حدیث تھا۔ اچھا، اہل حدیث کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر وضو کے بعد آدمی کا ہاتھ عورت کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مس المرأة جو ہے یہ ناقض وضو ہے۔ اچھا، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مس المرأة سے مراد ہے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا، بغیر شہوت کے۔ بیٹی نے کوئی کپڑا دے دیا، بیوی نے کپڑا اٹھا کے دے دیا، کوئی چیز پکڑا دی، کوئی لکڑی پکڑا دی، آسا پکڑا دیا، بیٹی کو ہاتھ لگ گیا، بہن کو ہاتھ لگ گیا، یا اپنی بیوی، یہ مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ہے بھائی آگے نہ بیٹھو یار، خدا کے لیے کیوں تنگ کرتے؟ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ٹخنے ہمارے برابر ہیں، کندھے برابر ہیں، سب ٹھیک ہے۔ جہاں حاجی صاحب کھڑا ہو گیا ہے ستون ہل جائے گا، حاجی نہیں ہلے گا۔ اگلی ساری سب خالی پڑی رہے، حاجی یہاں کھڑا رہو۔ بھائی یہ سب کہتے تم اندھے ہو، مرو تم جاؤ آگے بڑھو۔ یہ حاجی ہیں، معتمر ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ حجر اسود پہ آئیں گے کھڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اکھاڑنا ہے کوئی تم نے اس کو، بس اللہ اکبر نکل جاؤ۔ خلاص یہ کیا کہ کھڑے ہو کے لوگوں کی ٹکروں کا ذریعہ بن رہے ہو۔ عورتیں کھڑی ہیں 3 دفعہ 4 پیچھے غیر مرد دھکے دے رہے ہیں، بدن سے بدن مل رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایسے طواف کا کیا فائدہ ہے؟ آج تک ان کو کسی نے نہیں، بھائی حجر اسود پہ جب شروع کرو اس کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد تو اگر چلتے ہوئے بھی اشارہ کر دو تو کافی ہے، رکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جب رش ہو کسی کو ایذا دینے کے لیے کیا بنا کے کھڑے ہو۔ اچھا، ابھی آپ عشاء کے بعد دیکھ لینا، جو امام سلام پھیرے گا وہیں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر، سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، ہٹ جاؤ پیچھے، لوگوں کو رستہ دو طواف کرنے کا۔ اچھا، مغرب کی اذان ہونے لگے گی، عشاء کے تک سارے صفیں بنا کے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ طواف والا نہ گزرے۔ خدا کا خوف،
کیسے حاجی ہیں، کیسے معتمر ہیں. اچھا چلو بھی پہلے دن نئے تھے نہیں سمجھے، روز دیکھ رہے ہیں وہ بیچارے ہٹا رہے ہیں، وہ روک رہے ہیں، طواف رک رہا ہے، لوگ جام ہو رہے ہیں، لوگ پھنس رہے ہیں، لیکن نہیں حاجی کھڑا ہے. کیا جی میں آگے نماز پڑھوں، کس کی آگے نماز پڑھو؟ پر لاکھوں کا گناہ لے کے آگے کھڑے ہوئے، کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ زیادہ ہے. تم نے فرض پڑھ لیا، سلام پھیرو، آرام سے پیچھے ہٹ جاؤ، جگہ کھلی کر دو، لوگ آرام سے طواف کریں، تم آرام سے آ کے اپنی سنتیں پڑھو. کوشش کرو کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کسی چیز کے پیچھے، تاکہ تمہارے آگے کوئی گزرے ہی نہ تمہاری نماز خراب ہو، نہ اگلا گناہگار ہو. جب تم راستہ روک کے کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے تو مرنا ہے، گزرنا ہے، کہاں جائے غریب؟ لیکن اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ مسئلے سیکھے، اسے کیا ضرورت ہے؟ کل دیکھا نہیں تھا مساجد نے پوچھا، وضو میں نے بحرین کیا تھا، نفل میں نے جدے میں پڑھی ہے، نیت مکے میں کی ہے. انا للہ. خدا کے لیے حاجیوں اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ عین آدھا گھنٹہ اذان سے پہلے طواف ہے، کچھ ہے، چھوڑ دو، پیچھے چلی جاؤ عورتوں کے اندر. نہ اپنی نمازیں برباد کرو، نہ لوگوں کی نمازوں کو برباد کرو. جب نماز ہو جائے، سکون ہو جائے، جا کے طواف کر دو. سارے دن میں ایک طواف کرو، لیکن غیر مردوں کو لگ کے 10 طواف کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور طواف نفلی عبادت ہے، تم نے کر لیا، اب رش ہے، نہیں ہو سکتا، بیٹھ جاؤ، کعبے کو دیکھتی رہو، قرآن پڑھتی رہو، تلاوت کرتی رہو، کسی ستون کی اوٹ میں بیٹھ جاؤ، نہ تیرے اوپر کسی کی نظر پڑے، نہ تیری کسی میں نظر پڑے، قرآن پڑھو، تسبیح ذکر کرو، اللہ کا، نمازیں پڑھو، جاؤ. تو اس لیے ہر بات کو سمجھا کریں. اللہ کا شکر ہے پہلے دور میں جب علم تھا جھگڑے نہیں تھے. یہ جھگڑے تب پیدا ہوئے جب علم نہیں رہا. ہر بندہ ماشاءاللہ پگڑی باندھ کے مولوی بن گیا، ہر بندہ ماشاءاللہ گردن موٹی ہو جائے، پیٹ بڑا ہو جائے تو پیر بن گیا. ہر بندہ جس نے 2-3 کتابیں پڑھ لی، سبحان اللہ، وہ تو مفتی بن گیا. پہلے علماء ڈرتے تھے کوئی فتویٰ لیتا، وہ کہتے بھی فلاں مفتی کے پاس جاؤ. بابا میں نہیں فتویٰ دیتا، کیا بات تک میں مار کھاؤں تیرے لیے؟ بھائی خدا نہ خواستہ مجھ سے غلطی ہو جائے، تم تو میری بات پہ عمل کرو گے نا، تو گناہ تو قیامت تک میرے سر میں. لیکن آج پہلے مفتی ہوتے تھے جو باقاعدہ فتویٰ دارالافتاء میں جا کے تخصص کرتے تھے. آج مفتی ہے مفت سے، یعنی پڑھا ہوا کچھ نہ ہو، کچھ نہ لگے، مفتی بن گیا. 10-15 دن کے بعد، سال کے بعد سب کہیں گے حضرت مفتی صاحب، حضرت مفتی صاحب. حضرت مفتی صاحب کو خود کچھ نہیں آتا. قاری صاحب آ گئے ماشاءاللہ، قاری صاحب قرآن پڑھ لے گا، ترجمہ نہیں آتا. قرآن اچھا پڑھے گا، آواز اچھی ہوگی، لوگ جھوم رہے ہیں، اس سے پوچھو ترجمہ کیا ہے تو فی امان اللہ. اس لیے آپ دیکھیں مثلاً یہی نماز میں جو آمین کا اختلاف ہے، رفع یدین کا ہے فرق، یہ تو صحابہ کے زمانے سے ہے. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. 1200 سال تک مجھے دکھا دے کبھی مناظرہ ہوا ہو. یہ تو صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، کوئی آمین زور سے کہتے تھے، کوئی ایسا کہتے، کوئی بات نہیں. کیا ہے اس میں؟ 12 صدیاں گزر گئیں، کسی جگہ مناظرہ نہیں ہوا، کسی جگہ کتابیں نہیں لکھی گئیں، کسی جگہ اشتہار نہیں لگائے گئے. 50,000 انعام، 1 لاکھ انعام، 2 لاکھ انعام، 4 لاکھ انعام. ایک مجھے 1200 سال میں کتاب دکھا دے مناظرے کی. یہ تو 250 سال جب کفر کی حکومت آئی، انگریز کی حکومت آئی، اس بدبخت نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تابع کہ ان کو لڑاؤ اور ان پہ حکومت کرو، انہوں نے ہمیں لڑا دیا. انہوں نے لڑایا کہ ماشاءاللہ، انہوں نے ہر کسی کو اپنے گھر بلایا. انہوں نے کہا بھئی دیکھیں نا ماشاءاللہ
صحیح معنوں میں عقیدہ تو آپ کا ٹھیک ہے نا، یہ بریلوی تو بڑے خطرناک ہیں۔ بریلویوں کو بلانے کا جناب کا بال ہے، آپ آرام سے دیکھیں نا کیسے زندگی گزار رہے تھے، ماشاءاللہ اولیاء اللہ سے تعلق ہے، وہاں بھی آ گئے نا تمہارے گلے پڑ گئے۔ شیعہ کو بلایا انہوں نے کہا دیکھا جناب یہ تو اہل بیت کے دشمن ہیں، حضرت حسن حسین کو مانتے ہی نہیں، مانتے تو ان کا ماتم نہ کرتے۔ ان کو بلایا انہوں نے کہا کمال ہے جناب، یہ تو ابو بکر عمر کو کافر سمجھتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اور دونوں کو پیسے دیے کہ شاباش جلوس نکالو، لڑو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، لڑائی بھی کرو۔ ورنہ پہلے کوئی جھگڑے وگڑے نہیں ہوتے تھے، علماء ملتے تھے، ایک ہی سٹیج پہ مولانا صلاح اللہ مرسری، ایک ہی سٹیج پہ مولانا محمد حسین بٹالوی، عطا اللہ شاہ بخاری، اسی پہ اجمل خان، اسی پہ ابوالکلام، یہ سارے بڑے بڑے لوگ جو تھے سب ایک ہی مجلس میں ہوتے تھے، ایک ہی سٹیج پہ کھڑے ہوتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جھگڑا ہی نہیں۔ اچھا کبھی سیاسی جھگڑا ہو گیا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مدنی کے نظریاتی زبردست جھگڑا تھا، زبردست اختلاف تھا، لیکن حالت یہ تھی کہ حضرت مدنی گزرتے تو لازماً تھانہ بھون حاضر ہوتے کہ میں نماز حضرت کے پیچھے پڑھ کے جاؤں گا۔ جھگڑا حالانکہ نظریاتی ایک کانگریسی ایک لیگی، لیکن ایک دفعہ حضرت مدنی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ان کے سر پہ ٹوپی مبارک نہیں، رومال باندھا ہوا تھا، تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی میرا ٹوپی ہوا سے اڑ گئی، تو فرمایا اچھا بھائی، اپنے کسی شاگرد سے کہا کہ بھئی وہ پگڑی میں نے رکھی تھی وہ لے آؤ۔ تو حضرت مدنی نے عرض کیا، اسے کہا حضرت اگر پگڑی ہے ململ کی وہ تو میں نہیں باندھتا، میں تو کافروں کا کپڑا بنا ہوا نہیں باندھتا، میں تو کھدر کی پہنتا ہوں، میرا تو بائیکاٹ ہے انگریز سے، ہم نے تو مقاطعہ کیا ہوا ہے کہ انگریز کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ تو میرے لیے انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نے آپ کے لیے کھدر کی پگڑی ہی رکھی ہے، کسی نے ہدیہ بھیجا تھا تو میں نے تمہارے لیے رکھا۔ یہ پیار ہے، آپس میں اختلاف ہے، محبت باقی ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ، اللہ قبر پہ رحمتیں فرمائے، علامہ اقبال کے ساتھ کبھی شام کو بیٹھ جاتے تھے، مجلس ہوتی تھی، گپ شپ ہوتی تھی، دونوں بڑے آدمی تھے۔ ایک دن بیٹھے تھے علامہ اقبال کے پاس، ایک آدمی آیا، حضرت کا کوئی ملنے والا تھا، اس نے کہا حضرت یہ تقلید کا مسئلہ ہے کہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یہ حنفی ہمیں جی تقلید کا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابرسری رحمت اللہ علیہ نے، حضرت شیخ ثناء اللہ نے بڑی زبردست تقریر کی تقلید کے خلاف، تو اہل حدیث تھے نا، وہ تقلید کے مخالف تھے، تو تقلید کے خلاف اتنی زوردار تقریر کی، ماشاءاللہ دلائل دیے، اور جب پونا گھنٹہ گزر گیا تو اس کے بعد علامہ اقبال کو ایسے ہاتھ مارا اور کہا علامہ میں اس جاہل کے لیے نہیں محنت کر رہا تھا، میں تیرے لیے محنت کر رہا تھا، وہ کیا سمجھے گا غریب یہ تقریر؟ تمہیں کچھ سمجھ آیا مسئلہ تقلید کا کہ نہیں آیا؟ علامہ صاحب ہنس پڑے، انہوں نے فرمایا حضرت مجھے تو یہی سمجھ آیا ہے کہ اگر تقلید ختم کر دو کیوں صلاتے بے امام، پھر نماز تو ہوگی لیکن بغیر امام والی، کوئی رکوع میں پڑا ہوگا کوئی سجدے میں کھڑا ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، آپ کی مرضی ہے۔ اٹھ کے غصے میں کھڑے ہو گیا، کہنے کہ تجھے سمجھانے کا یار کوئی رستہ ہی نہیں ہے، بس اللہ میں تم نہیں سمجھو گے۔ انہوں نے کہا جی میں کیا سمجھوں آخر، یہ گاڑی کا انجن نہیں چلتا ہے، موٹر نہیں چلتی بغیر ڈرائیور کے، آپ دین چلانا چاہتے ہیں بغیر چلانے والے کے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ میں نہیں سمجھتا؟ آپ 4 اماموں کو اگر رونا چاہتے ہیں تو سب کو جب آپ مجتہد بنا دیں گے پھر تو لاکھوں امام پیدا ہو جائیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا بس علامہ اقبال تیرے آگے محنت کرنا فضول ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی دوست تھے، ہنس کے چلے گئے حضرت، اللہ دونوں پہ رحمتیں فرمائے۔ تو پہلے جھگڑے نہیں ہوتے تھے، دعا کرو اللہ کرے کہ اب بھی علماء میں جھگڑے ختم ہو جائیں،
فتنے ختم ہو جائیں، فرقے ختم ہو جائیں، مسائل ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، یہ تو علم۔ اختلاف نہ ہو تو پھر تو جانوروں کی مجلس ہوئی نا۔ اختلاف ہونا ہی تو انسانوں کی دلیل ہے کہ علم ہے، ورنہ یہ تو نہیں کہ ایک آدمی آئے اور ریوڑ ہانکتا ہوا چلا جائے۔ یہ تو شان ہے، اختلاف امہ جو ہے وہ تو رحمت ہے۔ رات دن کا اختلاف نہ ہو تو نظام نہیں چل سکتا، اسی طرح اگر نور اور ظلمت کا اختلاف نہ ہو تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن پڑھا کریں اور قرآن میں غور کیا کریں، قرآن میں تدبر کیا کریں۔ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے سے جو آدمی کی ترقی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اب یہ کہ دیکھیں کہ دو ترجمے کیے، یا حسرتن علی العباد، یا تو پہلا قول یہ ہے کہ ہلاکت ہو بندوں پہ، کیسے بندے ہیں، کیسے انسان ہیں۔ اللہ نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، اللہ نے سمع دی ہے، بصر دیا ہے، اللہ نے حق اور باطل کو نکھار دیا، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آیا۔ یا علماء فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب کافر قیامت والے دن اٹھیں گے اور سامنے جہنم ہوگی۔ اللہ، اس وقت کہیں گے ہائے کاش ہم بھی کسی کی بات مان لیں۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کبھی حسرت کریں گے کہ ہائے کاش ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے تو آج جہنم سے بچ جاتے، اور کبھی کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور کہیں گے کہ ہائے کاش میں فلاں سے دوستی نہ رکھتا، میں فلاں کو اپنا ساتھی نہ بناتا، میں مشرکوں کے ساتھ تعلق نہ رکھتا، میں قبر پرستوں کے ساتھ دوستیاں نہ بناتا تو آج یہاں جہنم کی آگ میں نہ پڑا ہوتا۔ اور اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن جب حسرت کریں گے، اعتراف کریں گے، کافروں کو جب جہنم میں لایا جائے گا، اللہ کے فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، او بدبختو آج کیوں جہنم جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم دنیا میں نمازیوں کے ساتھ نہیں تھے، ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھے، ہم تو شرک والوں کے ساتھ تھے، ہم تو غیر اللہ کے پجاریوں کے ساتھ تھے، ہم غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں کے ساتھ تھے، ہم فاسق فاجروں کے ساتھ تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جہاں اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی تعظیم بھی دل میں نہیں تھی، اور غریبوں پہ بھی رحم نہیں تھا کہ کسی مسکین کو ہی کھانا کھلا دیتے، شاید اس کی دعا سے ہم بچ جاتے۔ کیوں؟ مسکین کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، حضرت عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں مجھے حکم ہوا کہ ایک شخص ہے ابراہیم، اس کو جا کے خوشخبری دے دو کہ تم جنتی ہو۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، بڑا لمبا واقعہ مستطرف کتاب میں لکھا ہے، تو وہاں پہنچا تو پتہ لگا کہ وہ تو نصرانی ہے، وہ تو دین محمد مصطفیٰ پہ ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں ان کو ملا تو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور یہ ان کے جو بھویں تھی نا ایسے آنکھ پہ گر گئی تھی، وہ یوں نظر اٹھا کے دیکھتے تھے، بڑے خوش ہوئے، استقبال کیا۔ کیسی ہے؟ میں نے کہا اس میں نے خواب دیکھا تھا، آپ کو خبر دینی تھی کہ اللہ پاک آپ کو جنت نصیب کریں گے۔ اور مجھے اجازت کو کہنا، میں تو پریشان ہو گیا نا، یہ تو کافر ہے، جو مسلمان ہی نہیں ہے، میں اس کو جنت کی مبارک دینے آیا وہ۔ اس نے کہا حضرت بیٹھے، کیوں جلدی کر رہے ہیں؟
میں نے کہا بھی میں پریشان ہو گیا ہوں کہ جنت میں تو اب وہ جائے گا جو کلمہ پڑھے گا حضرت محمد مصطفیٰ کا. اب اگر کوئی آدمی کہے میں دین عیسیٰ پہ ہوں، دین موسیٰ پہ ہوں، دین سلیمان پہ ہوں، وہ تو جنتی نہیں ہو سکتا ہے. اب دین اسلام ہے، اب شریعت محمد مصطفیٰ ہے. اس نے کہا حضرت بیٹھے. میں نے کہا بات کیا؟ اس نے کہا میرے بیٹوں کی شادی تھی، میں یہاں کا بہت بڑا صنعت دولت مند آدمی ہوں، 8 دن تک میری وہ دعوتیں شادی کی چلتی رہی، لوگ آتے رہے، کھانے پکتے رہے، کھاتے رہے. ایک دن شام کو میں رات کو سیر کر کے واک کر کے آ رہا تھا، ایک گھر میں رونے کی آواز آئی. میں نے جا کے کنڈی کھٹکھٹائی. میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اندر سے پردے میں کھڑے ہو کے ایک عورت نے کہا کہ بھائی میں سید زادی ہوں، بیوہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، 8 دن سے ابراہیم کے کھانے چل رہے ہیں، لیکن ہم فقیروں کو تو کسی نے بھی نہیں پوچھا. تو کہتے ہیں میں ڈر گیا اور میں فوراً واپس آیا. میں نے کھانے اٹھائے، سامان اٹھایا، کپڑے اٹھائے، نوکروں کو ساتھ لیا اور جا کے اس کے گھر میں سارا سامان پہنچایا. تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں دیکھ کے بڑے خوش ہوئے اور کھانا کھانے لگے. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ابراہیم اللہ تمہیں قیامت میں محمد مدنی کا ہمسایہ بنائے. کہنے لگا معلوم ہوتا ہے یہ خواب انہی بچوں کی دعا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا، جنت گیا. عبداللہ ابن المبارک امیر المومنین فی الحدیث ہے، امام بخاری کا استاد ہے، کوئی چھوٹا آدمی تھوڑا ہے. عبداللہ ابن المبارک وہ آدمی ہے جو امام بخاری کا استاد ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھنا امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام صاحب کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ پھر قیامت میں کہیں گے کہ یا حسرتن علی العباد، کیوں ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اس سے ٹھٹھا اڑاتے رہے، مذاقیں کرتے رہے، مخول کرتے رہے، استہزاء کرتے رہے، توہین کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا حال دیکھو. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. اللہ نے فرمایا کیا ان ظالموں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی امتیں ہلاک کر ڈالی. اب ان کو دنیا میں پھر جانے کا تو موقع نہیں ملے گا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. بلکہ جتنی امتیں پہلی گزری ہیں یا اب ہیں یا آئے گی، ان سب نے اکٹھا ہو کے قیامت میں اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے. کیوں؟ سنجازیہم، تاکہ ہم ان کو جزا دے سکیں. ایمان والوں کو ان کے ایمان کی جزا ملے گی، مشرکین مستہزئین کفار کو ان کے استہزاء کی سزا ملے گی. اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام. کہتے جی کہ اگر لائن بنا کر حجر اسود کو بوسہ دیا جائے تو آسان بھی ہے اور جلدی سے ہو جاتا ہے. مسلمان جس دن لائن بنانا سیکھ گیا نا، کفر ہار جائے گا. دنیا کی ہر قوم لائن بنا سکتی ہے، مسلمان نہیں بنا سکتا. جب تک یہ لائن توڑے نا اس کو مزہ ہی نہیں آتا. ویسے لائن بنانا، کو پہ عمل کرنا آسان نہیں ہے. یورپ نے 100 سال محنت کی اپنی قوم پہ، اب وہ اس کے بعد ٹھیک ہوئے لائن بنانا سیکھیں. بات
سنا کرو ایک مسئلہ ہے. لیکن آپ طواف کر رہے ہیں, حجر اسود کا بوسہ دینا حالت طواف میں سنت ہے. اب یہاں سے میں اٹھ کے جاؤں بوسہ دے آؤں تو یہ ناجائز. اور حالت طواف میں حکم ہے کہ نہ تو تیرا سینہ ادھر ہو نہ تیری پشت ادھر ہو. اب لین بنا کے کھڑے ہو گئے تو کیسے کھڑے ہو گئے؟ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں بھی علماء ہیں, یہاں بھی اللہ نے عقل والے لوگ رکھے ہیں. وہ حل کوئی نہیں. آپ لین بنائیں گے, اچھا لین الٹی چل رہی ہوتی ہے, کعبے کی الٹی. لین یوں جو چلے نا جی, پھر وہ لین ایک یوں چل رہی ہوتی ہے. ان کا طواف ختم ہو گیا, اچھی لین بنائی بھائی. یہ رائے دے دینا بڑا آسان ہے, لیکن سارے مسائل کیوں الطواف کالصلاۃ, طواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں ہے. جیسے نماز بغیر وضو نہیں, طواف بغیر وضو نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ نماز میں آپ بول سکتے ہیں, طواف میں بول سکتے ہیں, نماز میں بول نہیں سکتے. یہ تھوڑا ہے کہ جدھر مرضی ہے یوں چلے جاؤ, پھر یوں چلے جاؤ, پھر یوں چلے جاؤ, پھر یوں چلے جاؤ. یہ کون سا طواف ہے؟ کہتے جی کہ جمعہ کو ناخن کاٹنا چاہیے. ہاں جی بالکل کاٹنا چاہیے, اچھی بات. زیادہ سے زیادہ 40 دن نہ گزریں. ویسے بھی نہ کاٹو نا تو بندہ الحمدللہ دوسرے ہفتے سے انسان کے بجائے حیوان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. عورتیں تو آخر ناخن بڑھاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس تو ہتھیار کوئی نہیں نا. اتنا بڑا ناخن ہوتا ہے, خامنے سے بہت کی مارا آنکھ میں ٹھیک کر دیا. ان کے بعد تو پھر 5 ڈزی بندوق ہو گئی نا ہاتھ میں. بہرحال ہر ہفتے افضل ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن نہ گزرے. تقلیم الاظفار جو ہے یہ سنت الانبیاء ہے. کمال اگر نمازیں قضا ہو جائیں ہر حال میں قضا کریں. رسول اور نبی میں رسول صاحب کتاب صاحب شریعت ہوتا ہے, نبی اسی شریعت کے تابع بھی ہو سکتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, ہارون نبی ہیں. تفسیر دی جاتی تھی, تفسیر پتہ نہیں عثمانی, اب اس کے بجائے کسی اور عالم کا ترجمہ چھپا ہے وہ دیتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ساری زندگی ایک عالم کا ترجمہ تقسیم کرتے رہیں. پہلے انہوں نے حضرت تفسیر عثمان, اب اس کے بعد مولانا جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تقسیم ہوتا رہتا, پھر کسی اور عالم کا آ جائے گا. بہرحال ویڈیو میں ہر وہ چیز جو تم ایسے دیکھ سکتے ہو وہ دیکھو تو ٹھیک ہے, اگر محرمات و منکرات ہیں تو وہ حرام ہے. مسجد الحرام کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے. اور کہاں پڑھو گے؟ مکہ سارا ہے مسجد الحرام. مسجد سے جنازہ باہر لے جائیں, کہاں لے جائیں؟ عرفات یا تنعیم؟ نہیں, کوئی فیصلہ بھی تو کرو نا. تمہارے ہاں تو مسجد ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 1 قلعے کی, اس لیے تم نے عیدگاہ بھی بنا لی, جنازہ گاہ بھی بنا لی. یہ تو مسجد الحرام ہے سارا مکہ. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. اللہ فرماتا ہے تمتع اور قران وہ بندے کر سکتے ہیں جن کے بال بچے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں, یعنی مکے میں نہ رہتے ہوں. یہ تھوڑا کہ مسجد میں رہتے ہیں. اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے بھی جائز ہے, لیکن وضو کر کے دوبارہ شروع کر لو. صفا مروہ بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے. صفا مروہ کے بعد کوئی 2 رکعت نفل شکرانہ نہیں ہوتی, بدعت ہے. بہرحال اگر دوسرے کپڑے پہن لیے لیکن جب یاد آیا تو آپ نے بال منڈا ڈالے. اگر گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے ہیں تو کوئی بات نہیں. اگر 4-6 گھنٹے گزر گئے ہیں سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے, بعد میں سر منڈایا تو دم پڑ گئی.
دوبارہ عمرے کی نہیں، عمرہ تو کر چکا ہے نا، وہ تو اس نے غلطی کی ہے بال کٹانے میں۔ احرام نیت تلبیہ کی پابندی نہ کیا۔ اب جناب آپ مہربانی کر کے یا تو مدینہ شریف چلے جائیں، میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کریں، اگر مسجد عائشہ سے کرنا چاہیں کر لیں، لیکن ایک بکری دم دینی پڑے گی کہ آپ نے پہلے میقات سے گزر کے عمرہ ضائع کیا۔ مسجد الحرام کے امام کے پیچھے جنازہ پڑھا کریں، باقی نمازیں پڑھتے ہیں، جنازے میں کو کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، جب رکھ دو نا، کیا کروں میں سر پہ اٹھا کے کھڑا ہو جاؤں؟ بھائی فرض نماز جب ان کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں، جنازہ تو ایک فرض کفایہ ہے، الحمدللہ بالکل پڑھیں۔ جو تعصب کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، اگر مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کوئی پیس دے کے بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں۔ رکن یمانی پر موقع ملے تو دایاں ہاتھ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا، نہ ملے تو پھر اشارے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد آیا، حل کروا دیا، عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے مدینہ منورہ جانا ہے، بالکل جائیں گے، خط لکھ دیں جی، درس بند کر کے پہلے آپ کا خط لکھنا شروع کروں۔ ماشاء اللہ جی، میں آپ کو مدینہ چھوڑ کیوں نہ ہوں؟ عجیب، اس کا ٹائم ضائع نہ ہونا، یہ بیٹھے بیٹھے پہلے اس کو خط لکھ دو بیچارے کو، باقی کھڑے رہیں، نوکر ہیں اس کے۔ اگر ہم نے نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے میں، سورت فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور سورت بالکل پڑھیں گے، سورت فاتحہ پڑھیں گے اور ہلکے بسم اللہ پہلے پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے۔ ٹوپی کا اسلام میں کیا شان ہے؟ سنت ہے، حضور نے ٹوپی بھی پہنی ہے، ٹوپی کے اوپر پگڑی بھی باندھی ہے۔ میری والدہ کے بال میری خالہ نے عمرے کے بعد کاٹے تھے، ان کے بال ابھی نہیں کٹے تھے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے جہاز میں سوار ہونے میں جب احرام سر پہ ڈال لیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر میری چھوٹی بچی ہے، میں اٹھا کے اس کو طواف کرتا ہوں، اس کی بھی ساتھ نیت کر لوں، بالکل انشاءاللہ اس کو بھی نفلی ثواب ملے گا، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ جب ہم کسی موت کے لیے تو طواف نہیں ہوتا، میت کے لیے تو ہوتا ہے۔ موت کے لیے تو آج تک کسی نے طواف نہیں کیا۔ بہرحال اگر کریں گے آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں کوئی ثواب کی کمی ہے، اس کو بھی اللہ ثواب دیں گے، تمہیں بھی دیں گے۔ جیسے حج بدل کرنے والے کو بھی ثواب ہے، جس کا حج ہے اس کا بھی ثواب ہے۔ میں کویت سے آیا ہوں، مجھے احرام باندھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ کرنے کیا آئے تھے جناب؟ مکے والے اداس تھے آپ کی زیارت کے لیے، آج تو تم عمرے پہ رہے تھے، اس کا تمہیں ٹائم نہیں ملا، تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ احرام مسجد عائشہ سے بعد یہاں تو ٹائم مل گیا تمہیں، تم میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے اور دم بھی پڑ گئی۔ اصل عمرہ وہ ہوتا ہے میرے عزیز جب آدمی اپنے ملک سے آ رہا ہے، اس عمرے کا تو کوئی بدل ہی نہیں نا دنیا میں۔ قادمن الی مکہ تھا، اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں مکے میں رہ کے باہر جا کے عمرہ نہ کرے، عمرہ ہوتا ہی وہ ہے جو باہر سے آ رہا ہو اور عمرہ کرے۔ وہ تو تم نے چھوڑ دیا، تمہیں ٹائم ہی نہیں ملا۔
نے آج عمرہ کیا ہے بال نہیں کاٹے تو ابھی تو کاٹ ڈالے نا. اگر اس کے بعد کوئی غلطی نہیں کی تو کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ عورت کا تو کوئی احرام ہے نہیں، جو کپڑے پہنے ہوئے وہی احرام ہے. حالت احرام میں اگر صابن سے ہاتھ دھویا، اگر خوشبو والا صابن تھا صدقہ کر دیں، کیونکہ دھو تو ڈالا نا تم نے فوراً. اگر خوشبو جسم پر لگا لیں احرام کے بعد تو دم پڑ گئی. میں نے چاروں طرف سے ایک ایک انگلی کے برابر بال کٹوائے تھے، ٹھیک ہو گیا، لیکن آئندہ یاد رکھو افضل یہ ہے اس طرح پھرواؤ. اس طرح نہ پھروا سکو، بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا، مثلا اتنا بال ہیں تو اتنے بال سارے سر کے کٹ جائیں. احرام کی غلطی میں کوئی صدقہ دو، 4 ریال خیرات کر دو. ہر طواف کے بعد 2 رکعت، بالکل ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے. اگر کسی نے حالت احرام میں جہاز میں بیٹھ کر پرفیوم ٹشو کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کیے پھر دھویا نہیں ہے تو دم پڑ گئی. اگر کسی نے حالت احرام کے بعد شیمپو استعمال کی باتھ روم میں جا کے اگر فوراً دھو ڈالا تو 1-2 ریال خیرات کر دیں. اگر اس کو دھویا نہیں ہے تو پھر تو دم پڑ جائے گی. خوشبو لگا کے جب 4-5 گھنٹے گزر جائیں دم پڑ گئی، اور عضو کامل پہ خوشبو لگے، یعنی پورے ہاتھ پہ یا دونوں ہاتھوں پہ. ایک ہے کہ تھوڑی سی لگی دھو ڈالی تو پھر کوئی دم شم نہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. انصرنا فانك خير الناصرين، وافتح لنا فانك خير الفاتحين، واغفر لنا فانك خير الغافرين، وارحمنا فانك خير الراحمين، وارزقنا فانك خير الرازقين، واحفظنا فانك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما. اللہ ان کے مستقبل روشن فرما. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ سب پہ رحمتوں کے فیصلے فرما دے. یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما. جو تیرے دین کے لیے مصیبتوں میں ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا اللہ کفر کی، یہود کی، ذلت کا، شکست کا فیصلہ فرما دے. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ رحم فرما. اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ رحم فرما. یا اللہ غریب مسلمانوں کا ملک ہے رحم فرما دے. یا اللہ اس کو برباد ہونے سے بچا لے. یا اللہ اس کو ٹکڑے ہونے سے بچا لے. یا اللہ اس کو بے حیائی اور نافرمانیوں سے بچا لے. یا اللہ وہاں قرآن و سنت کو جاری فرما دے.
یا اللہ دین والوں کو عزت عطا فرما دے، مساجد مدارس کی حفاظت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔